جی ناظرین، اشفاق بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان کا تعارف میں پہلے بھی کرا چکا ہوں کہ یہ سرپرست اعلیٰ ہیں ڈی پوائنٹ کے اور چیئرمین ہیں رنگ مل گارمنٹ ایسوسیشن کے. بٹ صاحب آپ یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ نے اپنے ٹینور میں بہت اچھا کردار ادا کیا، بہت اچھا کام کیا ڈی پوائنٹ میں. یہ میں نے پہلا صدر دیکھا یہاں پر جو کہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر تاجروں کی فلاح کے لیے اسپیکر اٹھا کر لائنیں لگوانا، موٹر سائیکلیں ہٹوانا اور ان کو تحفظ دینا اور ان کو پریشانیوں سے بچانا، اتنی جد و جہد اور اتنی محنت اور اتنی آپ نے اپنی ایفرٹ دکھائی. تو کیا کہیں گے اس مرتبہ جو شہزادہ بابر صاحب بنے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاجی صاحب ہم نے سوال بڑا اچھا کیا ہے. یہ جو صدارت ہوتی ہے یہ ایک عہدے ذمہ داریاں ہیں، یہ کوئی پھول کے سیج نہیں ہے کہ جو ہمیں مل جائیں گے. یہ بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، کاروبار اپنے تباہ کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اب میری جو ہے میرے پاس محکمہ ہے اپنا کوڈ کا، صبح پہلے میں کوڈ میں جانا پڑتا ہے، پھر کبھی ایل ڈی میں جا رہا ہوں، کبھی واپڈا میں جا رہا ہوں. یہ مسائل لوگوں کے حل گھر بیٹھ کے نہیں ہم کر سکتے، اداروں کے ساتھ ہم نے ملنا پڑتا ہے، اداروں کے ساتھ رابطے کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں نا یہ مشکل کام ہے. تو شہزادہ بابر صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے تجربے کار ہیں. مجھ سے پہلے یہ صدر تھے، میں ان کا سینئر نائب صدر رہا ہوں، ان کے انڈر کام کیا، میں نے ان سے ہی سیکھا ہے سارا کچھ. بات یہ ہے کہ ہم نے مل جل کر کام کرنا ہے. کچھ معاملات ایسے آگے شالمی کے اندر ان نون پرسن آگے ہمارے ادھر، ان کی کوئی ادھر کاروبار نہیں ہے، وہ پلازے بنا رہے ہیں اور صدر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں 20-25 سال 30 سال سے. ان کے آگے پتہ کریں ان کے کوئی کاروبار ہے نہیں، کاروبار وہ پلازے بناتے ہیں، پلازے مافیا ہے اور سیاست کر رہے ہیں ادھر، اور بیڑا گر کر دیا. چھوٹا تاجر ہے اس کو وہ سلام دعا نہیں لیتے. دیکھیں وجہ کیا ہے، پہلے مقصود بٹ صاحب تھے، وہ صدر تھے، ان کا ہینڈ اوپر تھا، سب تاجوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے. اب یہ ان کا کاروبار ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آگے، ان کو کچھ جانتا ہی نہیں ہے. دیکھیں نا ان کو کچھ پہچانتے، بس اوپر بیٹھ گئے ہیں، وہ لوگوں کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پلازے بنا رہے ہیں، ارب روپے کما رہے ہیں. دیکھو نا ہمارا جو ریڈی میڈ گارمنٹ کا پہلا الیکشن ہوا تھا، وہ ڈی سی صاحبہ تھی، ان کے پاس ہم گئے تھے، صالح سعید صاحبہ محترمہ. میں نے ان کو کہا جی 30 سال سے الیکشن نہیں ہوا. انہوں نے بڑا اچھا جملہ بولا تھا، انہوں نے کہا تھا بٹ صاحب کیڑے پنڈ چو آئے ہو، کیڑا پنڈ ہے تھوڑا؟ میں کہ رنگ محل ساڈے پنڈ کا نام ہے. کیا کہا میں نے؟ رنگ محل. پھر انہوں نے ٹیم بھیجی، انکوائری ٹیم بھیجی، انہوں نے تسلی کی، پھر انہوں نے ہمارے الیکشن کا اعلان کیا. اس میں مسئلہ یہ ہے ہمارا ایک ہی بورڈ ہے خواجہ عمر صاحب کا، جو کہ یہاں پہ الیکشن کرا رہے ہیں، 7-8 مارکیٹوں میں میرے الیکشن ہو رہے ہیں. باقی جو بھی ہے وہ کیرم بورڈ ہے، ہم نہیں اس کو مانتے. جو دکانداری نہیں ہے وہ بورڈ کا صدر. ہاں سب سے مزیدار کی بات میں آپ کو بتاؤں، اور جو الیکشن ہار گیا وہ کون سا صدر ہو گیا؟ وہ بورڈ کا صدر کیسے بن سکتا ہے؟ اپنی مارکیٹ کا الیکشن ہی وہ جیت سکا تو وہ بورڈ کا صدر کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تاجروں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بورڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بینر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تاجروں کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے، یہ تاجروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو تاجروں کو یہ سمجھنا چاہیے اور اچھے لوگوں کو آگے لائے. بٹ صاحب نے بڑی سی بات کی، گورا بھی کہتا ہے کمپٹیشن میک بیٹر سروس. اگر آپ نے سروسز لینی ہے تو کمپٹیشن چاہیے. کمپٹیشن کیسے ہوگا؟ جب ہماری مارکیٹوں میں الیکشن ہوگی. ہماری بدقسمتی یہ ہے تاجروں میں اتفاق نہیں ہے. اب مقصود بٹ صاحب کے ٹائم میں بڑا اتفاق تھا، اب اتفاق نہیں ہے، مارکیٹوں میں الیکشن ہی نہیں ہوتے. اب ہم بورڈ کے اندر مارکیٹیں 25-30 ہیں، وہاں پہ الیکشن 7-8-10 میں ہو رہے ہیں، باقی میں نہیں ہو رہے. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنی مارکیٹوں میں، جیسے بٹ صاحب نے فرمایا ہے، اپنی مارکیٹوں میں اچھے لوگوں کو لے کر آگے آئے جو کام کرنا چاہتے ہیں، جن کو شوق ہے. یہ نہیں ہے کوئی قبضہ گروپ آگے بیٹھ جائے اور 30 سال وہ الیکشن نہ کرائے. یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے. اس وجہ سے جو بھی مسائل ہمارے آ رہے ہیں، اوپر حکام بالا ہماری بات نہیں سمجھ رہے، ادارے ہماری بات نہیں مان رہے. تو وہ کہتے ہیں بھئی 20 صدر آپ کے شالمی کے ہیں، تو کیسے ہم کام کریں گے؟ کس کی بات سنیں ہم؟ ان کو بتائیں نا، آپ کے جو الیکٹڈ صدر ہیں آپ ان کی بات سنیں. بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ الیکٹڈ صدر کو بلوائے، ان سے بات کرو، لیکن وہ بات کو سمجھے نا. جو پیسہ لگاتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. آپ کو پتا تو ہے، آپ کو بتایا تو ہے، وہ مافیا ہے نا. دیکھا نا ادھر کام کرنے والے کوئی اور ہیں، پراپرٹی کا کام کرنے والے کوئی اور ہیں، مافیا کوئی اور ہے. اس لیے ہمیں یہی چاہیے کہ ہم آگے اچھے لوگوں کو لائیں تاکہ یہ معاملات ہمارے تاجوں کی عزت بڑھے. تاجوں کی عزت نہیں ہے، تاجوں کی عزت تب ہوگی جب ہماری مارکیٹوں میں الیکشن ہوگی. جیسے ہم نے الیکشن کرائے، اب دیکھو ہم نے لوگوں نے تماشا دیکھنا چاہتے تھے ادھر،
کہ ادھر شور شرابہ بڑھے کو تماشا لگے گا، لیکن ہم نے اللہ کو خالص نیت ہم نے پہلے کی ہوئی تھی کہ اللہ ہم نے مل جل کر نا تاجروں کے مسائل کو حل کرنا ہے. ہم نے نا اس لیے یہ جو ہے نا پیچ اپ اپنا کیا آپس میں بیٹھ کے، چلو یار تاجروں کے مسائل جو ہے نا، ہمارا ویسے بھی پلازا جو ہے نا ویلڈی کے انڈر ہے، لیٹیگیشن میں چل رہا ہے، تو اس کے مسائل بھی ہمارے بڑے بہت زیادہ ہے. تو ہم نے انشاءاللہ مل کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے تمام مسائل کو نا حل کرنا ہے. ہم اب دو نہیں ہیں، اب عمر بٹ اشفاق بٹ نہیں ہے، اور شدارہ بابر بھی ہمارا تیسرا ساتھی ہے اللہ کے حکم سے. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ اشفاق بٹ صاحب کا کہنا تھا کہ یہاں پہ مارکیٹ میں جب تک الیکشن نہیں کرائے جائیں گے تاجروں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور خاص طور پہ ان کے پورے شالا مارکیٹ کے تمام تاجروں سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہے نا خاص طور پہ اپنی اپنی مارکیٹوں میں الیکشن کرائیں اور الیکٹ ہو کر آئیں، تاکہ آپ کی عزت بھی ہو اور تاجروں میں آپ کا مقام بھی بڑھے اور میرٹ کے اوپر آپ فیصلے بھی کر سکیں. اجازت دیجیے. کیمرہ مین محمد آصف کے ہمراہ حاجی محمد سعید، DN نیوز، لاہور. Audio